السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، قربانی کے مسائل کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو، ایسا وہ طریقہ جس میں ہمیں قربانی کا ثواب زیادہ ملے، جس میں ہم زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ عبادت تو ایک ہے ہی، ہمیں کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو ایسے طریقے سے کریں کہ جس میں ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ ہم نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں اس بارے میں۔ دیکھیے، بنیادی بات تو ایک یہ سمجھیں آپ کہ اسلام میں جہاں جانوروں پر رحم و کرم کی تاکید ہے، یعنی جانور کو ہماری ذات سے کم پہنچے، اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی یہ طریقہ ہم اپنائیں، ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ اس سلسلے میں دیکھو کچھ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جہاں ہم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں جانور کو، جب جانور کو ہم ہانک کر لے جاویں تو نرمی سے لے کر جاویں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے جو عرض کی جا رہی ہے احادیث کا گویا مفہوم اور خلاصہ ہے، جو علماء نے احادیث کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ اس کو لے جانے میں دم کھینچ کر لے جا رہے ہیں یا ٹانگ کھینچ کر لے جا رہے ہیں، یہ سب جانور پر گویا ایک طریقے سے ظلم ہے، مناسب نہیں ہے۔ پیار سے ہانک کر اس کو ذبح کی جگہ تک لے جانا ہے۔ چھری پہلے سے تیز کر لینا ہے، پہلے سے۔ یہ نہیں کہ جانور کو لٹانے کے بعد چھری پھیر رہے ہیں، گردن پر چھری چل نہیں رہی ہے، آپ جانور کو لٹا کر رکھے ہوئے اور وہیں پر چھری تیز کر رہے ہیں، اس سے تو جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ چھری کو اچھا تیز کر لیں۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، تو اس کے مسائل تو الگ ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، ذبح کرنے والا بھی قبلے کی طرف رخ کرے، جانور بھی قبلے کی طرف، جانور کا بھی رخ کریں۔ کیسے؟ علماء نے سمجھایا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان کے جو ممالک ہیں، یہاں سے جب ہم جانور کو لٹائیں گے ذبح کرتے وقت تو ساؤتھ میں اس کا سر رہے گا اور اس طرف نارتھ میں اس کے پیر رہیں گے، یعنی دم اور پچھلے جو پیروں کا حصہ ہوگا وہ اس کا نارتھ کی طرف ہوگا۔ یہ طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے کرنے میں اس کی جو گردن ہوگی وہ قبلے کی طرف، اس کا منہ اور گردن قبلے کی طرف ہو جاوے گی، اور اس طریقے سے جو ذبح کرنے والا ہوگا اس کا بھی جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جاوے گا۔ اس طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ لٹانیں گے ہم جب اس کو قبلہ رخ، تو لٹا دینے کے بعد ہم پہلے دعا پڑھیں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ہم ڈسکرپشن میں اس کو تفصیل سے اعراب کے ساتھ لکھ دیں گے تاکہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیں، یاد کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، جو بھی آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لی۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہم منک ولک پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہم چھری چلا دیں گے، گردن پر ذبح کر دیں گے۔ جب ذبح کریں گے تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ ذبح کرتے وقت جو رگیں کاٹنا ہے، جیسا کہ جو ہمارے قریشی بھائی لوگ ہوتے ہیں، جانوروں کے ماہرین جانتے ہیں کہ بھئی کون کون سی رگیں کاٹنی ہیں۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، ان کو کاٹ دیں۔ ذبح کرتے وقت حرام مغز جو ہوتا ہے اس کو نہ کاٹیں۔ بہت سے ہمارے بھائی لوگ ہوتے ہیں ذبح کرتے وقت چھری اس طرح گھونپتے ہیں اور بالکل اس طریقے سے حرام مغز کو کاٹتے ہیں کہ اس کے بغیر جانور ٹھنڈا ہوگا نہیں، اور جانور کو کم سے کم تکلیف دینا، جیسا کہ ہم بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، حرام مغز اسی وقت چھری سے یعنی گھونپ کر اس کو کاٹنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو نجس خون جو ہوتا ہے وہ بہنے میں بھی گویا کہ نقصان ہوتا ہے، اور اندر وہ نجس خون تھوڑا بہت باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا دھیان رکھیں کہ جو 4 رگیں ہیں ان کو کاٹ دیا جاوے، اس کے بعد 2-4 منٹ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ جلدی کے چکر میں حرام مغز کو چھری گھونپ کر کاٹا نہ جاوے۔ ذبح کرنے میں ایک چیز کا یہ دھیان رکھیں کہ دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے۔ اور اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کرنا جانتے ہوں تو خود ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر نہیں جانتے، اچھی طریقے سے ذبح کرنا ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو کم سے کم آپ ذبح کرتے وقت وہاں موجود رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بارے میں موجود ہے روایت
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جب تو اپنی قربانی کے جانور جہاں ذبح ہو رہا ہے وہاں موجود رہے. یہ روایتوں میں بات موجود ہے، اس لیے اگر ہم ذبح نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ہم وہاں موجود رہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈر ہوتے ہیں، ان کا بایاں ہاتھ ہی چلتا ہے، دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. وہ لکھتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، سب کچھ وہ بایاں ہاتھ سے کرتے ہیں، اور ان کا من ہے کہ میں ذبح کروں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے بھی ذبح کر سکتا ہے، اور چونکہ یہ عذر ہے، مجبوری ہے، اس لیے یہ مکروہ بھی نہیں ہے. شریعت میں کافی آسانیاں ہیں، بس اتنا ہے کہ ہم ان آسانیوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بنیں. ایک مسئلہ اور یہاں سمجھ لیں کہ اگر جانور پر ہم چھری چلا رہے ہیں، ہم نے چھری چلائی، ہم سے صحیح چلی نہیں، تھوڑا بہت کٹا اور خون نکلا، اتنے میں دوسرے نے چھری پھیلنا شروع کر دی، یعنی گویا ایک ہی جانور کو دو لوگ مل کر ذبح کر رہے ہیں، چھری دو لوگ چلا رہے ہیں، تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری، یعنی اللہ کا نام لینا دونوں کو ضروری ہے. یہ اس مسئلے پر بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے، کافی کنفیوژن ہوتا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے. ہاں، ایک نے مکمل ذبح کر دیا، اس کے بعد اس کی بعد میں 10-15 منٹ کے بعد گردن دوسرا الگ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. گردن الگ کرنے والے کو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. ذبح کرتے وقت اگر دو لوگوں نے مل کر چھری چلائی ہے، دو لوگوں نے، تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ہاں، جنہوں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہیں، یعنی اس کے پیر پکڑے ہیں، دم پکڑی ہے، ان کا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو معاون ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اللہم تقبلہ منی. اگر آپ خود ذبح کر رہے ہیں، بلکہ اگر قربانی آپ کی طرف سے ہے تو قربانی خود ذبح کرنا بہتر ہے، مستحب ہے. تو آپ پڑھیں اللہم تقبلہ منی، ٹھیک ہے، منی. اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی ہے اور آپ ذبح کر رہے ہیں تو یہاں منی کے بجائے من فلان کہیں، من فلان. فلاں یعنی فلاں مطلب فلاں کا نام لیں، جو بھی ہے. مان لو عبداللہ بھائی کی طرف سے ہے تو آپ اس طرح کہیں اللہم تقبلہ من عبداللہ کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہم السلام. اس طریقے سے پڑھ لیں اور بس قربانی ہو گئی. یہ ہے قربانی کا گویا کہہ لو تفصیلی طریقہ. اسی طریقے کے مطابق اگر قربانی کریں گے انشاءاللہ تو قربانی کا ثواب زیادہ ملے گا. اس کے بعد یہ ذبح ہو جانے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد، پھر اس کی کھال کھینچنی چاہیے. ابھی جانور تڑپ رہا ہے اور کھال کھینچنا شروع کر دی. ہمارے جو قصائی بھائی ہوتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے، یہاں وہاں وہ بھی، اس کو بھی کرنا ہے، وہاں بھی جانا ہے، وہ بلا رہا ہے، تو اس کے چکر میں بھائی جانور کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ ہم کو سمجھائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں ہمیشہ لگائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.